بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر فرینڈ۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے آل کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج وہ ایک مقامی ہسپتال میں چل بسی۔ وہ میری بیوی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی رفاقت میں 10 سال کا عرصہ بڑے خوشگوار طریقے سے گزارا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری پیاری اور وفا شعور بیوی ایک روز پاگل پن کی حالت میں مجھے اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھی جس کی پورا خاندان تعریف کرتا تھا۔ شادی کے بعد ابتدا میں جب اوپر تلے ہماری 3 بیٹیاں ہو گئی تھی تو وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بیٹا نہ ہوا تو شاید میں دوسری شادی کر لوں گا، مگر میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں زندگی بھر اسی کا رہوں گا۔ سچ کہتا ہوں کہ میری بیوی روزینہ آج جب کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اب بھی اس کی یادیں میری زندگی کا سہارا ہے۔ میں ابھی ایسا بوڑھا بھی نہیں ہوا کہ دوسری شادی نہ کر سکوں۔ میری 3 معصوم بچیاں ہیں جن کے سر پر اب ماں کا سایہ نہیں رہا۔ مجھے عزیز رشتہ دار اور دوست اکثر مشورے دیتے رہتے ہیں کہ میں اپنی خاطر نہیں تو کم سے کم بیٹیوں کی خاطر ہی دوسری شادی کر لوں، مگر اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی پاگل پن کی حالت میں آج ایک مقامی ہسپتال میں چل بسی ہے۔ روزینہ جیسی باشعور پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی عورت پاگل کیوں ہوئی؟ یہ ایک درد بھری داستان ہے جس کا میں خود ایک کردار ہوں۔ میری یا میری بیوی روزینہ کی بربادی کی داستان کا آغاز اس روز ہوا جب 3 بیٹیوں کی پیدائش کی کچھ عرصہ بعد، کافی منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا۔ یہ بیٹا اس لیے ہماری آنکھوں کا تارا تھا کہ وہ پورے خاندان کا واحد وارث تھا۔ میرے بڑے اور چھوٹے سبھی بھائی شادی شدہ تھے، مگر ان میں سے کسی کے ہاں ابھی تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ بعض عالموں نے اس طرف اشارہ کر دیا تھا کہ ہمارے خاندان کے خلاف ہمارے کسی دشمن نے ایسا عمل کروا رکھا ہے کہ اس خاندان میں بیٹا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میں اور میری بیوی روزینہ اگر پڑھے لکھے تھے اور روشن خیال کے تھے، مگر اس قسم کی باتوں نے ذہنی طور پر بہت پریشان کیا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ اولاد نرینہ ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے، لیکن حالات میں جب اللہ تعالیٰ نے طارق کے روپ میں ہمیں ایک گول مٹول سا منا دیا تو نہ صرف ہماری بلکہ پورے خاندان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ وہ خاندان جہاں پچھلے کئی سالوں سے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی، وہاں بیٹے کی آمد کی خبر نے پورے خاندان کی خوشیاں بحال کر دی۔ ابھی میرے بیٹے طارق نے پاؤں پر چلنا بھی نہ سیکھا تھا کہ میری بیوی پھر امید سے ہو گئی۔ اگرچہ ہم اتنی جلدی مزید بچہ نہیں چاہتے تھے، مگر قدرت کی مرضی میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا۔ ایک بار میرے جی میں آیا کہ ہم آنے والے کو روکنے کی غیر فطرتی کوشش کریں، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر ہم اس ارادے سے باز رہے۔ میرا بیٹا طارق ابھی 1.5 برس کا بھی نہیں ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹا عطا کر دیا، لیکن اسے گود میں لیتے ہی میری اور میری بیوی کی ساری خوشیاں خاک میں مل گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پیدائشی طور پر معذور تھا۔ معذور سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت نارمل نہ تھی۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش پر میری بیوی بڑی خوش ہوئی تھی۔ چلو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج کی جوڑی ملا دی، مگر اس کی معذوری دیکھ کر ہمارے دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ اپاہج بیٹا دیکھ کر قدرت نے ہمیں کس جرم کی سزا دی تھی، یہ میں نہیں جانتا تھا اور نہ میری بیوی۔ بہرحال یہ ایک ایسا دائمی روگ تھا کہ جس نے ہمارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ اس درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود ایسے ناگزیر حالات کا شکار رہے ہوں۔ ہمارا یہ معذور بیٹا ذات بچپن ہی سے بہت صحت مند مگر تشدد پسند تھا۔ بعض اوقات وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتا کہ ہم دونوں لرز کر رہ جاتے تھے۔ ہم تو جیسے تیسے گزارا کر لیتے، مگر ہمارے اس معذور بیٹے کا سلوک ہمارے بڑے بیٹے طارق اور دوسری بہنوں کے ساتھ ایک طرح سے ناقابل برداشت تھا۔ خاص طور پر اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر تو ہمارا معذور بیٹا زاہد آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ طارق کو قتل کر دے۔
ضرورت سے زیادہ خوراک نے اسے بہت فربا کر دیا تھا۔ ہر ایک گھنٹے کے بعد دودھ مانگنا اور نہ ملنے پر چیخ چیخ کر سارا گھر سر اٹھا لیتا۔ میری بیوی روزینہ جو اس کی ماں تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی ساری ضروریات پوری کرتی، اس کی حرکتیں برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا، اس نے باقاعدہ کھانا شروع کیا تو ایک اور عذاب گلے پڑ گیا۔ زہد 12 کیلے ایک ہی وقت میں کھا لیتا تھا، کھیر کا پورا ڈونگا خالی کر دیتا۔ نہ جانے کیسا دوزخ تھا جو بڑھنے میں ہی نہیں آتا تھا۔ فریج میں کوئی چیز سلامت نہیں رہتی تھی۔ حد سے زیادہ خوراک نے اسے بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط کر دیا تھا، جبکہ ہمارا بڑا بیٹا طارق اس کے سامنے کمزور اور سہمی ہوئی بکری دکھائی دیتا تھا۔ اس معذور بیٹے زہد نے مجھے اور میری بیوی کو اپنے گرد ایسا الجھایا ہوا تھا کہ ہم اپنے بڑے معصوم اور پیارے سے بیٹے طارق پر پوری توجہ ہی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ بچہ تو اپنی جان کی حفاظت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ کسی اندیکھے خدشے اور خوف کے تحت ہر وقت میرا اور میری بیوی کا دل چکرا رہتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ سوتے ہوئے میری بیوی اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور اپنے بڑے بیٹے طارق کو ٹٹولنے لگتی۔ اسے وہم سا لگ گیا تھا کہ جیسے اس گھر میں کچھ ہونے والا ہے۔ میں اسے اکثر حوصلہ دیتا رہتا تھا کہ سب معاملات رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر وہ ایک ماں تھی، اس لیے اولاد کے معاملے میں وہ مجھ سے زیادہ حساس تھی۔ طارق جب 4 سال کا ہوا تو اسے نرسری میں داخل کروا دیا گیا۔ اب کم از کم اتنا ہوا کہ وہ دوپہر 12 بجے تک اپنے معذور بھائی کی دستبردار سے محفوظ رہتا تھا، مگر جب وہ دبلا پتلا اور کمزور لڑکا واپس گھر آتا تو میری بیوی کو پھر فکر لگ جاتی کہ کہیں زہد اپنے بڑے بھائی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وقت گزرتا رہا، طارق کے صبر اور زہد کی تشدد پسندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر روز جب میں دفتر سے آتا تو مجھے زہد کے بارے میں کئی باتیں معلوم ہوتی۔ تشدد اور بے رخی کا جذبہ اس میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ میری بیوی کا بقول، جو صرف طارق کو اذیت دینے میں تعمیل نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال لیتا تھا، مگر میری بیوی ماں ہونے کے ناطے اس معذور کو سمجھانے یا ڈانٹنے سے بالکل قاصر تھی۔ کئی بار زہد نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ طارق کو بری طرح سے زخمی کیا۔ ایک دفعہ مالی باغ میں کام کر رہا تھا، جمعے کا دن تھا، میں بھی باغ کے ایک گوشے میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ مالی کام میں مشغول تھا، رمبا اس کے پاس درا تھا۔ زہد پتہ نہیں کیسے ماں کی نظر سے بچ کر یہاں باغ میں پہنچ گیا تھا۔ طارق نے اچانک رمبا اٹھایا اور مالی کے سر پر دے مارا۔ غریب آدمی چشمے زدن میں لہو لہان ہو گیا۔ ایسے واقعات نے مجھے اور روزینہ کو بہت دل گرفتہ کر دیا، یوں لگتا تھا جیسے ہم نے زندگی میں کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ قدرت نے جس کی سزا زہد بیٹے کی صورت میں ہمیں دی تھی۔ ایک روز زہد کتابوں کی الماری کا ہینڈل پکڑ کر لٹک گیا۔ الماری کے نیچے دب جانے کی وجہ سے اس کی کہنی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم نے کیسے صورتحال کا مقابلہ کیا اور اس کا کس طرح سے علاج کروایا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ زہد کی وجہ سے گھر کی حالت بہت ابتر تھی، کوئی چیز بھی اپنی اصل حالت میں نہ رہی۔ ٹوٹ پھوٹ کا عالم یہ تھا، عقل کام نہیں کرتی تھی کہ کیا کریں۔ کئی دفعہ عزیز و اقرب نے سمجھایا کہ زہد کو دماغی امراض کے ہسپتال میں داخل کرا دیں، میں تو اس بات پر آمادہ بھی ہو گیا تھا، مگر میری بیوی ایسی کوئی تجویز سننے کو تیار نہ تھی۔ حالانکہ ہر وقت کی توڑ پھاڑ اور مار ڈار سے بھرپور وارداتوں کی وجہ سے اس کا دل بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آخرکار ہر روز کی کل سے تنگ آ کر ایک روز میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ زہد کو کمرے میں بند کر کے رکھا کریں، مگر اس میں یہ قباحت تھی کہ کمرے میں بند ہونے کے بعد وہ اتنا شور مچاتا کہ جان منہ کو آ جاتی۔ ہم اس کو تالے میں بند رکھتے تھے لیکن وہ ہر وقت زوردار دروازہ پیٹتا رہتا۔ اس دن رات کی بے سکونی نے رفتہ رفتہ میری بیوی کی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیا اور ہائی بلڈ پریشر کی شکایت میں مبتلا کر دیا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زہد کو ہسپتال میں داخل کروایا جائے۔ پورے خاندان کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اسے اس کے مقدر کے سپرد کر دیا جائے۔ میری بیوی بھی میرے مجبور کرنے پر بادلے ناخواستہ رضامند ہو گئی۔ ایک روز جب دفتر گیا ہوا تھا، میری بیوی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سکونوار دوا لے کر سونے گئی تھی، مگر اس سے پہلے حسب معمول اس نے زہد کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا اور چابیاں اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی۔ ان ادوات کی وجہ سے وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس گھر پر کیا قیامت بیت گئی ہے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب روزینہ سکوناور دوا لے کر گہری نیند میں سو رہی تھی تو میرے معذور بیٹے زہد نے جو کمرے میں بند تھا
اس نے بے تحاشا شور مچانا شروع کر دیا اور وہ اس زور سے دروازہ پیٹنے لگا کہ میرے بڑے بیٹے طارق نے چھوٹے بھائی کا چیخنا چلانا برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے چپکے سے ماں کے تکیے کے نیچے سے کمرے کی چابیاں نکالی اور نہ جانے کیسے صحیح نمبر کی چابی ڈھونڈ کر اس کمرے کا دروازہ کھول دیا جس میں زاہد بند تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہ چلا کہ کیا ہوا۔ میری بڑی بیٹی سائمہ جو اپنے کمرے میں اسکول کا کام کر رہی تھی، اس نے جب یہ دردناک چیخ سنی تو وہ دیوانہ وار کمرے کی طرف دوڑی۔ اس نے دیکھا کہ طارق یعنی میرا بڑا بیٹا زمین پر گرا ہوا ہے اور زاہد اس کی چھاتی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رہا ہے۔ بمشکل سے میری بیٹی نے زاہد کو پیچھے ہٹایا، نہ جانے اس میں ایک ناقابل یقین جناتی قوت کہاں سے اود کر آتی تھی۔ سائمہ نے طارق کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ بھائی کو بے حس و حرکت دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اپنی امی کے پاس اور دوری دوری اپنی امی کے پاس گئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ ماں کو سائمہ نے بتایا کہ طارق بے ہوش ہو گیا ہے۔ میری بیوی یہ سن کر دیوانی ہو گئی اور بے اختیار طارق کی طرف لپکی۔ اس نے طارق کو جب غور سے دیکھا تو اس کی بے جان آنکھیں ایک ہی سمت رکی ہوئی تھی۔ فرشتوں جیسا تقدس اور پاکیزگی اس کے چہرے پر تھی۔ اسے یوں لگا جیسے ننھا طارق کہہ رہا ہو کہ امی آپ میری حفاظت کا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکی، اس لیے میں نے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ میرا پیارا اور لاڈلا بیٹا طارق مر چکا تھا۔ میری بیوی سے دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ غم کی شدت انسان کو عقل و خرد سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ زاہد بھی اگرچہ اس کا بیٹا تھا، اس نے اسی کی کوکھ سے جنم لیا تھا، مگر بڑے بیٹے کی موت جو اس کے ہاتھوں میں واقع ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ زاہد کے وجود کو برداشت نہ کر سکی۔ نہ جانے اس وقت اس کی ممتا کہاں جا کر سو گئی تھی۔ اس نے بے قابو ہو کر زاہد کو مار مار کر ادموا کر دیا۔ اسے 2 دن تک بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا۔ خود اس صدمے میں وہ اس قدر نڈھال تھی کہ اسے اپنے آپ کا ہوش بھی نہ رہا۔ مگر جب ہوش آیا تو زاہد بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ ادھر دونوں بیٹوں کی موت نے میری بیوی کو اس قدر ذہنی صدمہ پہنچایا کہ وہ دوبارہ اپنے ہوش میں نہ آ سکی۔ آج اس پاگل پن کی کیفیت میں ہی وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئی ہے۔ میرے دونوں بچوں نے دنیا میں اتنے ہی سانس پورے کیے تھے جتنے میرے رب نے ان کے مقدر میں لکھے تھے، لیکن میری بیوی سے جو کچھ بھی ناداستہ یا غیر ناداستہ طور پر ہوا، اس کی وجہ سے وہ حساس جرم میں مبتلا ہو گئی اور بیٹوں کی موت کے صدمے نے اسے الگ پاگل کر دیا۔ اب میں اپنی 3 معصوم بچیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں ان کا باپ بھی ہوں اور ماں بھی۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر ملنے جلنے والا دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے روزینہ سے سچا پیار تھا۔ اگر میں نے کسی اور کو اپنی زندگی کا ساتھی بھی بنا لیا تو میں اسے اس کا حق نہ دے سکوں گا۔ شادی نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ پھر سے میرے گھر زاہد جیسا اب نارمل بچہ پیدا ہو گیا تو دوبارہ ایسی صورتحال سے عہد بڑا ہونے کی ہمت ہم کہاں سے لاؤں گا۔ اب تو یہی فکر ہے کہ جیسے تیسے ہو یہ زندگی گزر جائے۔ تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور